السلام علیکم۔ الحمدللہ موسم بہتر ہوا ہے، بارشیں رکی ہیں، دھوپ نکلی ہے، گندم خشک ہو رہی ہے اور کٹائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج سے زیادہ تر جو ہمارے رابطے ہوئے ہیں کسانوں کے ساتھ، تو آج بڑا بھرپور دن تھا کٹائی کے حوالے سے۔ بڑے اچھے پیمانے پر کٹائی شروع ہو چکی ہے گندم کی۔ جو مشین کے ساتھ کٹائی دوست کر رہے تھے اس میں تھوڑا مٹی کا پرابلم آ رہا تھا کہ اس میں مٹی شامل ہو رہی تھی مشین کے ساتھ، اور جو ہاتھ کے ساتھ کٹائی کر رہے تھے وہ بڑی صاف ستھری ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور بارشوں کا سلسلہ جس طرح رکا ہوا ہے اسی طریقے سے رکا رہے تو ہماری گندم خیر خیریت سے کٹائی ہو جائے گی۔ اب کسان دوستوں کے لیے کچھ انفارمیشن شیئر کرنی ہے گندم کی خریداری کے حوالے سے۔ حکومت پنجاب نے جو گندم کی خریداری کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو حکومت پنجاب صرف مینیج کر رہی ہے، اور پرائیویٹ کمپنیاں گندم کو خریدیں گی اور اپنے پاس سٹاک کریں گی۔ پنجاب میں جو اس وقت کی انفارمیشن ہے کہ 12 کمپنیاں گندم کی خریداری کے لیے اپروو کی گئی ہیں، اور پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع میں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ 38 مقامات پر، پنجاب کے 38 مقامات پر 2041 گودام بنائے گئے ہیں، جس میں 21,88,744 میٹرک ٹن گندم سٹور کی جا سکے گی، سٹور کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ تو یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی انفارمیشن ملی ہے یہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ گندم کی قیمت 3500 روپیہ ہے، 3500 روپیہ پر 40 کلو گرام، اور جو گندم خریداری کے لیے جو کمپنیوں کے جن کے نام سامنے آئے ہیں وہ بڑی ریزنیبل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ڈسپلن کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ فارمر کو جو پیمنٹ دینے کا سلسلہ ہے وہ بھی بہتر رہے گا، امید تو یہی کی جا رہی ہے۔ لیکن جو کسان بھائیوں کے لیے ہماری درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو گندم کا جو ٹمپریچر ہے اس کا خاص خیال رکھیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں کہ اگر ٹمپریچر 12% سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو کٹوتی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کی گندم میں کچھ ٹریش ہے، اس میں مٹی ہے یا اس میں کوئی صاف نہیں ہے گندم آپ کی، تو اس کی کٹوتی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کسان بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی گندم کو صاف ستھرا رکھیں اور کسی بھی طریقے سے لاپرواہی نہ ہونے دیں اور کوالٹی خراب نہ ہونے دیں، تاکہ آپ کو کٹوتی کا یا آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کیا جا نہ ہو۔ جہاں تک باردانے کی صورتحال ہے تو ابھی تک گورنمنٹ نے جو باردانے کا فیصلہ ہے وہ ابھی تک نہیں کیا ہے۔ گراس روٹ لیول پہ جو خریدار کمپنیاں ہیں ان تک ابھی تک یہ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہو پائی ہیں، وہ 1-2 دن میں ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لی جائیں گی۔ تو میری حکومت پاکستان کے اور حکومت پنجاب کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے میری ایک درخواست ہے کہ یہ جو تفریق پیدا کی جاتی ہے رجسٹرڈ فارمر والی اور نان رجسٹرڈ فارمر والی، کہ جی یہ رجسٹرڈ فارمر ہے اور اس کو ہم نے مراعات دینی ہے، اور جو نان رجسٹرڈ ہے اس کو ہم نے یہ نہیں کرنا،
تو میری ایک گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ دیکھیں، آپ وزیر اعلیٰ پورے پنجاب کی ہیں. آپ جو رجسٹرڈ فارمر کا ڈیٹا ہے، اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں یا اس کو انالائز کریں تو وہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 12% بنتا ہے. تو آپ پنجاب کے 12% کسانوں کی آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، آپ پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. اور پھر جب آپ مہنگائی کرتے ہیں، آپ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، آپ ڈیزل مہنگا کرتے ہیں، آپ بجلی مہنگا کرتے ہیں اور کوئی بھی کسی قسم کا ٹیکس لگاتے ہیں، تو وہ بلا تفریق، وہ چاہے 1 ایکڑ کا فارمر ہے یا وہ 100 ایکڑ کا فارمر ہے، وہ بلا تفریق اس پہ تقسیم ہوتا ہے. لیکن جب آپ برات دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ 10 یا 12% کو دیتے ہیں. تو یہ ناانصافی ہے، یہ نہ کریں. اور جو چھوٹا فارمر ہے اس بیچارے کے تو ویسے وسائل بڑے کم ہیں. اگر یہ ساری مراحت جو آپ مینیج کر کے دیتے ہیں، اگر وہ چھوٹے فارمر تک نہیں پہنچتی اور اس کے اوپر ٹیکس کا بوجھ لگایا جاتا ہے، اور جو ٹیکسز ہیں وہ تو وہ پے کرتا ہے لیکن مراحت وہ نہیں لے سکتا، تو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. اس کو دیکھیں اور ایسی پالیسی بنائیں کہ اگر کوئی 1 ایکڑ والا ہے تو اس تک بھی یہ مراحت پہنچے، اور اگر کوئی 2 مربے والا ہے یا 25 ایکڑ والا ہے یا 100 ایکڑ والا ہے تو اس تک بھی یہ بلا تفریق یہ مراحت پہنچے. جو چھوٹا فارمر ہے وہ بھی ہمارا ہے، جو بڑا فارمر ہے وہ بھی ہمارا ہے. لیکن جو آپ کے پالیسی میکر ہیں، جو آپ کے پالیسی ساز ہیں، جو آپ کو پالیسی بنا کے دیتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ ایک دفعہ یہ سوال ضرور کریں کہ جناب آپ نے ہمیں جو پالیسی بنا کے دی ہے وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے 12% یا 10% پہ جو رجسٹرڈ فارمر ہے، اور وہ رجسٹرڈ فارمر جو ہے اس کو بھی پوری نہیں ملتی. وہ رجسٹرڈ فارمر کا 50% حصہ ہے جس کو یہ مراحت پہنچ پاتی ہیں. ابھی تک سب کو نہیں مل رہی. جو کسان کارڈ رکھنے والے فارمر ہیں وہ 50% آپ کی مراحت سے محروم ہیں. تو میں درخواست آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کے جو پالیسی ساز ہیں ان سے ایک دفعہ سوال ضرور کیجیے گا، ایک دفعہ ضرور پوچھیے گا کہ کیا میں صرف 12% کسانوں کی یا 10% کسانوں کی وزیر اعلیٰ ہوں؟ کیا میں پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں؟ کیا جو چھوٹا فارمر ہے یا غیر رجسٹرڈ فارمر ہے یا جس کی کوئی گورنمنٹ کے ادارے تک رسائی نہیں ہو سکتی، کیا میں اس کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں؟ آپ ایسی پالیسی کیوں بنا کے دیتے ہیں جو جناب بالکل محدود لوگوں تک محدود ہو کے رہ جاتی ہے؟